جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے یا ودودو بڑا پڑھ لیا، اس کے بڑے وظائف کر لیے اور اس کو پڑھ پڑھ کے تھک گئے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، آؤ پھر تمہیں وہ یا ودودو کا عمل بتا دوں جس کو پڑھتے ہی صرف 3 منٹ کے بعد اس عمل کا اثر ملنا شروع ہو جاتا ہے اور خود اس بندے کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے جو بندہ یہ پڑھتا ہے۔ اب اس کو ذرا سنیے گا، یا تو یہ تصویر پہ دم کرنا ہے، یا پھر تصور میں دم کرنا ہے، یا اس کے نام پہ دم کرنا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ اور پڑھنا کیسے ہے ذرا سنیے گا، کیونکہ یہ یا ودودو کا جو وظیفہ ہے یہ تسخیر کے لیے، یہ محبت کے لیے سب سے زیادہ تیر بہدف ہے۔ تعداد بھی مختصر لیکن بڑا جامع وظیفہ ہے، بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑا مانا ہوا وظیفہ ہے۔ لوگ یقین جانے پیسوں سے ایسے وظائف فروخت کر رہے ہوتے ہیں، کتنے کتنے پیسے لے کر پھر یہ وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ فی سبیل اللہ بتایا جا رہا ہے اور آپ اس کو کسی بھی شخص کے، یعنی جو آپ کا جائز تعلق والا آپ سے ناراض ہو چکا ہے اور آپ اس کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، شور کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے بھائی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی بہن کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کسی دن بھی آپ مغرب کے بعد یا فجر کے بعد، یہ 2 وقت ذہن میں رکھیں، یا اس وظیفے کو مغرب کے بعد یا فجر کے بعد، یعنی جب سورج غروب ہو نا، ابھی نکلا نہ ہو، یعنی فجر کے ٹائم کرنا ہے تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے، مغرب کے ٹائم کرنا ہے جب سورج غروب ہو جائے، تو پھر رات کسی وقت بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ اور آپ ہماری ایک جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا ہوتی ہے، اس دعا کے اندر بھی آپ ضرور شامل ہوں۔ صرف اور صرف آپ نے 12 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور کمنٹ میں اپنا نام لکھ دینا ہے، اپنا مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو ضرور لکھ دیں۔ جمعہ کے دن ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، ضرور اس کے اندر آپ کو شامل کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایک سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جس کا تعلق حب کے ساتھ ہے، یعنی یہ سورت حب کے لیے بہت مفید ہے۔ حب کہتے ہیں محبت کے لیے، بڑی مفید ہے اور بڑی تاثیر اور بڑا اثر رکھتی ہے، اور ہر طرح کی مصیبت دور ہو جاتی ہے، ہر طرح کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ نماز فجر کے بعد پڑھیں تو اس کے کیا کہنے ہیں، اب سنیے گا ذرا۔ اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس کی صرف 3 آیات ہیں، اور آپ نے پڑھنا کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں نا، وہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ جو میں پڑھنے لگا ہوں، اس کو آپ نے صرف اور صرف درود پاک پڑھنے کے بعد ذرا سن لیجئے گا، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ابھی یا ودودو نہیں پڑھنا، یا ودودو کا جو ٹائم، جو طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ یہ صورت بڑی محبت کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ کہتے ہیں اس کے ذریعے انسان حق پر ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور وہ شخص کبھی برائیوں میں مبتلا نہیں ہوتا، کبھی غموں میں مبتلا نہیں ہوتا، کبھی مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہوتا، جو بھی بندہ اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنے کا عادی بن جاتا ہے۔ اور آپ نے صرف اور صرف اس عمل کو ایک بار کرنا ہے، ایک دن کرنا ہے، اور ویسے جمعرات کا دن ہے آج، تو آج بھی کر سکتے ہیں، جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں، جب بھی کبھی آپ کو ضرورت پڑ جائے، آپ کا شوہر ناراض ہو جاتا ہے، بھائی ناراض ہو جاتا ہے، بہن ناراض ہو جاتی ہے، سسر ناراض ہو جاتا ہے، ساس ناراض ہو جاتی ہے، گھر کے اندر کوئی بھی فرد ہے جس سے آپ اپنی کوئی جائز بات، جائز حاجت منوانا چاہتے ہیں، آپ اس کے تصور سے اس عمل کو کریں، تو آپ کو انشاءاللہ فوری طور پر اس شخص کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہوئی اور آپ کی بات وہ مانتا ہوا آپ کو خود محسوس ہوگا، ظاہر ہوگا۔ آپ کی جب بات مانے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس عمل کی تاثیر کس قدر زیادہ ہے۔ تو آپ نے سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ عمل آپ نے باوضو کرنا ہے، یعنی بے وضو نہیں کرنا۔ اور جب آپ نے یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھ جانا ہے تو پھر کسی کے ساتھ آپ نے کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی جب تک یہ عمل مکمل نہ کر لیں۔ 3 چیزیں آپ نے پڑھنی ہوں گی۔ تیسرے نمبر پر جا کر یا ودودو پڑھنا ہوگا۔ پہلے نمبر پر یہ سورہ مبارکہ جتنی تعداد بتائی اس کے برابر، اس کے بعد ایک اور اس میں مبارک ہوگا جس کو پڑھنا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر جا کر یا ودودو پڑھیں گے، پھر آخر میں جا کر درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد دم کر دیں گے اس کے تصور میں دل پر یا پھر تصویر پر یا پھر نام پر۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ یہ چیزیں میں نے آپ کو پہلے اس لیے بتا دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی ہو سکے، کیونکہ اس طرح کے اعمال بار بار نہیں ملتے۔ یہ بڑی مشکل آپ کو بتا رہا ہوں، وقت نکالا ہے، پھر آپ کے لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں اور اس کے بعد آپ تک یہ پہنچے گا۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص نہ کر سکے تو اس کی اپنی، لیکن یہ عمل جو لوگ یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں نا کہ بڑے بڑے اعمال کر لیے ہمیں فائدہ نہیں ہوا، ان سے میں کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اس کو آزما کے دیکھ لیں، صرف ایک مرتبہ۔ اس لیے میں عرض کر دوں کہ ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے، آگے دوست احباب تک شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے کسی بھی میری بہن بھائی کے کوئی ایسا شوہر اس کا پریشان کر رہا ہے، نوبت طلاق تک پہنچی ہوئی ہے، گھر برباد ہونے کے قریب ہے، انشاءاللہ یہ ساری بربادی ختم ہو جائے گی اور آبادیاں شروع ہو جائیں گی اور آپ کے تمام مسائل اللہ اس عمل کی برکت سے حل فرما دے گا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا ہے، آپ ان میں سے کسی بھی کام کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کا حاکم ہے، کوئی سربراہ ہے، وہ آپ کو پریشان کرتا ہے اور آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کی جاب میں پرمیشن نہیں کر رہا، یا اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں نا، آپ اس میں سے کسی کے لیے بھی اس عمل کو یعنی جو بھی جائز حاجت ہوگی، کسی سے بات منوانی ہوگی تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن ناجائز بات نہیں، کسی کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے آپ کو یہ عمل ہرگز کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب سنیے گا ذرا یہ سورہ مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، یعنی اس زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہاں تک یہ سورہ مبارکہ ہے، اس کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یعنی اس کا ترجمہ سن لیں، لیکن ترجمہ پڑھنا نہیں، صرف میں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اس سورت کا ترجمہ کیا ہے۔ 3 آیات اس سورت کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا، جتنی تعداد بتائیے اس کے پڑھنے کے بعد پھر آگے ہم نے دوسرا کام کرنا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں فجر کی نماز کے بعد پڑھیں تو پھر اسی وقت اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، تو یہ کیا ہی کہنے ہیں۔ اور ویسے بھی آج کا دن بڑا برکت والا ہے، کل بھی پڑھ سکتے ہیں، پرسوں بھی پڑھ سکتے ہیں، جس دن چاہیں آپ اس کو کر لیں، صرف ایک بار ہی کرنا یہ کافی ہوتا ہے۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اس زمانہ محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے، اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کے حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تو یہ بڑی کمال کی صورت ہے، یہ کہتے ہیں محبت کے لیے اس کو پانی کے بھی اوپر بھی دم کر کے پلا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بیوی ہیں، آپ کا شوہر ہے پریشان کر رہا ہے، تو آپ پانی کے اوپر بھی یہ مکمل عمل کر کے اس کو پلانا چاہیں تو پلائیں گی، اس سے اس کے دل میں مزید زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے اور ایسی ہوتی ہے جو پھر کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس وظیفے کا عمل پھر اس کے دل کے اندر پہنچ جاتا، اس کی وجود کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کریں گے۔ جب آپ نام پہ کریں گے تو پھر آپ اس کا نام لکھ کر، اس کی والدہ کا نام لکھ کر تو اس کے اوپر کریں گے۔ اگر صرف اور صرف آپ تصویر پہ دم کر رہے ہیں پھر نام لکھنے کی ضرورت نہیں، اور اسی طرح تصور میں کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کا نام بھی لیں گے، یا اللہ فلاں فلاں کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے، اس کا نام لیں، اس کی ماں کا نام لیں۔ تو اس طرح آپ نے اس عمل کو کرنا ہوگا۔ تو پہلے نمبر پر یہ سورہ مبارکہ پڑھنی جتنی تعداد بتائی ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز پڑھنی ہے وہ ہے استغفار۔ استغفار آپ نے صرف اتنے الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اتنا سا لفظ ہے، اس کو آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ نے قرآن مجید کی آیتیں بھی سنی ہیں، مختلف قسم کی آیات اس کے بارے میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بندے کو توبہ کا حکم دیتا ہے کہ اگر تم اپنے کاموں میں آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہو، اپنے معاملات حل کروانا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا محبوب یعنی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر ضرور اپنے گناہوں سے بخشش طلب کر لو، اس سے اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی رحمت نصیب ہوگی، اللہ پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔
اللہ خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے اور تمام مسائل اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے حل فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہوں گے اس ترتیب کے ساتھ۔ تو تیسرے نمبر پر آپ نے یا ودودو پڑھنا ہوگا، تو اس کو میں بتاتا ہوں استغفار کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر یا ودودو، یا ودودو کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس کا مطلب ہے محبت کرنے والے۔ تو اللہ کی ذات ودود ہے، یہ اس کا اسم صفاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے یہ ایک اسم صفاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ عام طور پر محبت اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے محبوب اپنے محب پر تھوڑا سا مہرباں ہوتا ہے، جس سے محب محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر محبوب محب کی محبت کا جواب محبت میں دے تو محبت گہری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر مہرباں ہوتا ہے تو اللہ کی محبت میں وہ بندہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کا محبوب بننے کے لیے یہ وظیفہ انتہائی مجرب ہے۔ لوگ بڑا کرتے ہیں جو اللہ کی محبت میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں نا، یعنی اللہ کا محب بننا چاہتے ہیں، اللہ کا محبوب دوست بننا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اس عمل کو کرتے ہیں، اللہ پھر ان کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اور ماہ رمضان میں یہ بہت زیادہ عمل کیا جاتا ہے اعتکاف کی حالت میں، تو اس کی طرف میں نہیں جاتا۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ اگر جانور جو نقصان پہنچانے والا ہو اس کی طرف بھی آپ پھونک مار دیں گے تو وہ بھی آپ سے، جانور بھی محبت کرنے لگ جائے گا، وہ کبھی آپ کو شر سے نقصان نہیں پہنچائے گا، کچھ کہے گا نہیں، تکلیف نہیں دے گا۔ اسی طرح کوئی ظالم جابر شخص ہے، اگر اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ عمل اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ الغرض آج کا جو دن ہے جس کے لیے بتا رہا ہوں، بیوی کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا ہو یا بیوی نے شور کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا ہو، تو اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزمائے، انشاءاللہ پھر عمر بھر عورت فرما بردار رہتی ہے۔ اسی طرح شور کرے گا تو عورت فرما بردار رہے گی، عورت کرے گی تو اس کا شور اس کا فرما بردار رہے گا۔ تو رشتہ داروں میں بھی اسی طرح محبت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے اولاد ماں باپ کی نہ فرما بردار نہ ہو تو فرما برداری میں آ جاتی ہے، اسی طرح بیوی اپنے شور کی اطاعت اور تابعدار، بہن بھائیوں میں خونی رشتہ داروں کے تقاضے، آپس کی ہمدردیاں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس عمل سے آپت کی محبت، الفت، ایک دوسرے کے جائز حق ادا نہ کرتے ہوں، تو یہ ساری چیزیں اس عمل کے ذریعے نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو آپ گھر میں اتفاق کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ سب اگر گھر میں اتفاق چاہتے ہیں نا کہ گھر والوں میں محبت پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گھر کے اندر سے، تو اس عمل کو ضرور کریں، سب کو پانی کے اوپر دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ تعالی اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ دو تین طریقے میں نے عرض کیے ہیں، لیکن جو خاص طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ شور جس کے دل میں بھی محبت پیدا کرنی ہے، وہ جائز آپ کا رشتہ ہو، کسی عورت کے لیے یعنی کسی لڑکی کے لیے، کوئی لڑکا ایسا ہے جس سے ابھی نکاح نہیں ہوا تو اس کے لیے آپ نہ کریں، کیونکہ یہ ایک ناجائز کام ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کسی عامل سے رجوع کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس کا اثر تو فوراً ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اسی طرح استغفار جو ہے اس کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک یا ودودو ہے اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے، اور آخر میں یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ یا ودودو پڑھنے کے بعد پھر جا کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ شروع میں بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھا، آخر میں بھی 11 مرتبہ، یا کم از کم 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور آخر میں بھی 7 مرتبہ ہی پھر پڑھیں گے۔ تو اسی طرح آپ نے جب یہ تینوں چیزیں پڑھ لی، اور اس یا ودودو بھی آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے جیسے میں نے دم کرنے کا طریقہ بتایا، دم کر دینا ہے، اور صرف ایک بار یہ عمل کرنا آپ کے لیے کافی ہوگا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔